السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو، آج ہم اس ویڈیو میں رمضان کے مسائل بیان کرنے جا رہے ہیں کہ کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کن کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیو، یہ روزے کے لیے بہت اہم مسائل ہیں۔ بعض بھائیوں کو پتہ نہیں چلتا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو ملامت سمجھ کر روزہ ٹوٹنے کا حکم اپنی اوپر چالو کرتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ کفارہ کیا چیز ہوتی ہے۔ کفارہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جب آپ روزے کو ٹوٹے اور کفارہ آپ پر لازم ہو جائے، پھر آپ نے اس کفارے کی ادائیگی کرنے کے لیے متواتر 60 روزے رکھنا ہے۔ ایک وہ روزہ ہوگا جس دن کا قایا ہوا ہے، 60 اور رکھیں گے، یعنی متواتر 61 روزے بن جاتے ہیں۔ اس کو کفارہ کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ بہت مشکل کام ہے، اس سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے، وہ اپنے ذہن میں رکھے کہ آپ سے کہیں ایسا عمل صادر نہ ہو جائے جس پہ آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے اور کفارہ بھی لازم ہو جائے۔ میرے بھائیو، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 3 چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹتا بھی ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، جان بوجھ کر پینا، جان بوجھ کر کسی چیز کو پی لینا، شربت ہو، پانی ہو، جوس ہو، جو چیز بھی ہو، لیکن آپ نے جان بوجھ کر پی لیا تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور کفارہ بھی لازم۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کسی چیز کو کھانا، روٹی ہو اور کوئی چیز بھی ہو، پھل وغیرہ جو کھانے کی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو آپ نے جان بوجھ کر کھا لیا تو آپ کا روزہ بھی ٹوٹ گیا اور آپ پہ کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ نمبر 3، ہم بستری کرنا، یعنی اپنی بیوی سے خواہشات پورا کرنا، اس سے روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ یعنی جان بوجھ کر اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اگر یہ تینوں عمل آپ سے نسیان کی وجہ سے ہوئی، یعنی آپ بھول گئے تھے، کسی چیز کو کھایا پی لیا، تو بلا کراہت کے آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، آپ نے اپنا روزہ مکمل کرنا ہے۔ شرط اس میں یہ ہے جان بوجھ کر یہ عمل کیے تو روزہ بھی ٹوٹا اور کفارہ بھی لازم آ جائے گا۔ اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا، اس میں بہت ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جس سے آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن انسان کو پتہ نہیں ہوتا، پھر اپنی اوپر ہی فتاوی لگا دیتا ہے کہ میرا روزہ تو ٹوٹ گیا۔ نہیں بھائیو، اپنے علماء سے، اپنے اماموں سے پوچھنا چاہیے، رمضان کے مسائل سیکھنا چاہیے تاکہ آپ کو رمضان رکھنے میں کوئی دشواری نہ رہے۔ میرے بھائیو، روزہ ٹوٹنے کی جو چیزیں ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے پہلے کہ بعض علماء اس میں کہتے ہیں کہ آ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کہ آپ کو منہ بھر کے آ گئے، یعنی ایسے کہ آ گئے کہ آپ ان کو روکنا چاہتے ہو، روک ہی نہیں لیتا، بہت سارے کہ آپ نے کر لیے اور واپس نگل بھی لیا، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ لازم نہیں ہو جاتا۔ میرے بھائیو، دوسری چیز جو ہے، ناک یا کان میں دوا ڈالنا، وہ حلق میں پہنچ جائے، اندر چلا جائے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، اپنی شہوت کو اپنے ہاتھ سے پورا کرنا، جس کو مشتزنی کہتے ہیں، اس کے ذریعے اپنے آپ کو ڈسچارج کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ اگر کسی نے یہ عمل کرنا شروع کیا اور ڈسچارج ہونے سے پہلے روک لیا تو روزہ تو مکروہ ہو جائے گا لیکن روزہ فاسد نہیں ہوگا، اس کو روزہ رکھنا چاہیے۔ میرے بھائیو، اکثر بھائی پوچھ لیتے ہیں کہ اگر اپنی بیوی سے لمس قبول کرنا، یعنی چومنا، اسے کھیلنا کودنا، اسے شغل میں لگانا، کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں میرے بھائیو، اپنی بیوی سے بوس و کنار لینا، اس سے پیار کرنا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہو جاتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
کیونکہ یہ چیزیں جو ہے نا ہم بسری کو دعوت دیتی ہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی خواہشات اپنی بیوی سے پوری کریں اور اس کی وجہ سے آپ کا روزہ بھی ٹوٹ ہو جائے اور کفارہ بھی لازم آ جائے. اگر لمس قبول کرنے سے بوس اور کنار کرنے سے آپ کو احتلام ہوا تو اس سے روزہ ٹوٹ گیا لیکن کفارہ لازم نہیں. اگر خواب میں آپ کو احتلام ہوا اس سے روزہ نہیں ٹوٹ جاتا ہے. اور عورتوں کے لیے جو چیز ہے جب عورت کو حیض اور نفاس کی بیماری لگ جائے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. میرے بھائیوں بعض عورتوں میں یہ غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ کہہ لیتے ہیں کہ اگر ظہر کے بعد حیض آ گیا یا نفاس آ گیا یا عصر کے بعد آ گیا تو پھر اس دن کا روزہ ہو جائے گا. نہیں میرے بھائیوں، روزہ جس ٹائم سے بند ہوتا ہے اور جس جگہ پہ ختم ہو جاتی ہے غروب آفتاب سے، اگر غروب آفتاب سے 5 منٹ بھی پہلے عورت کو حیض آ گیا یا نفاس آ گیا، 1 منٹ بھی پہلے کیوں نہ ہو تو اس دن کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا اس پہ لازم آ جائے گی. کفارہ اس پہ بھی نہیں ہے، صرف روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر دن کی شروع میں بھی آ جائے، جس ٹائم بھی ان کو یہ بیماری لاحق ہو جائے تو ان چیزوں سے عورت کا روزہ بھی جاتا رہتا ہے لیکن کفارہ اس پہ لازم نہیں. وہ جب بھی پاک ہو جائے گی اپنا روزہ رکھے گا اور رمضان کے مہینے کے بعد جو روزے ان سے رہ گئی ہے وہ بھی لوٹائے گی. لیکن عورتوں کے مسائل میں جو ہے وہ روزہ صرف ہے کہ اس کو بھی دوبارہ لوٹائے گی، نماز نہیں لوٹائے گی. اور میرے بھائیوں اس کے ساتھ ساتھ جو نشاور چیزیں ہیں مثلا سگریٹ، حقہ، پان وغیرہ، اس کو بھی کھانا، اس کو بھی لگانا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ ہو جاتا ہے، روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا. لیکن میرے بھائیوں جو کفارے کی جو چیزیں میں نے پہلے بتائے اس کا بہت دھیان رکھنا، کیونکہ 61 روزے متواتر رکھنا یہ انسان کی بس کی بات نہیں ہے، بڑی مشکل ہو جائے گی. اپنے روزے کا بہت خاصا خیال رکھیے کہ روزہ آپ صحیح سلامت رکھے. میرے بھائیوں یہ تھی ہماری مختصر سی ویڈیو. روزے کے بہت سارے مسائل اور بھی ہیں، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو برائے کرم کمنٹ ضرور کر لیا کریں. انشاءاللہ تعالی اس بھی ہم ویڈیو بنائیں گے یا کمنٹ کے ذریعے آپ کو آگاہ کر لیں گے. اگر اور بہت پیچیدہ مسائل آپ کو درپیش ہو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اور اپنے مسجد کے امام سے پوچھ لیا کریں. یہ بڑی برکت والی مہینہ ہے، اس کو غنیمت سمجھ کر رکھنا ہے. اللہ تعالی اس مہینے کے برکت سے سارے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں. میرے بھائیوں اگر یہ مختصر سی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو برائے کرم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. آپ جہاں بھی ہو خوش رہے، اللہ آپ کو خوش رکھے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا کافی. اللہ حافظ.